اچھا، آپ ماشاءاللہ جس نام سے کام کر رہے ہیں تسلیمیات، یہ اس کی وجہ تسلیمیات کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اور آپ کے ہاں جو ماشاءاللہ درس کا یا درود کی محفل کا سلسلہ ہے وہ کب ہوتا ہے اور اس کا مقصد کیا؟ مطلب کوئی بھی بندہ گھر بھی بیٹھ کے تو پڑھ سکتا ہے، تو یہ محفل لگانے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اصل میں بچپن سے بزرگوں کی صحبت میں ہم رہے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں ہر جمعرات کو ایک محفل سجتی تھی شب جمعہ کو. تو جب کووڈ نیا نیا اسٹارٹ ہوا تو ساری چیزیں رک گئیں تو ہم بیٹھ گئے. 4-5 لوگ تھے تو ہم نے کہا درود خوانی کریں گے. ہمارے بابا جی تھے بابا مجید اللہ شاہ صاحب، تو وہ ہر جمعرات کو درود خضری پڑھتے تھے اپنے یہاں. تو ہم نے بھی وہ محفل سجا لی. تو یہ ہمارے حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے نعت شریف پڑھ لی، ماشاءاللہ کسی نے تلاوت کر لی. مجھے کہا کہ کچھ گفتگو کریں، تو تھوڑی سی گفتگو ہو گئی، دعا ہو گئی. آئندہ جمعرات کو وہ 5 سے 6 لوگ ہو گئے، پھر 7 ہو گئے، پھر 8 ہو گئے، پھر کرتے کرتے وہ سینکڑوں میں چلے گئے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چل پڑا. تو اس وقت کسی نے کہا کہ کوئی نام رکھیں، تو میں نے کہا گوشہ درود و سلام ہم نے اس جگہ کا نہیں، لیکن کوئی پیج بناتے ہیں تو اس کا بھی کوئی نام ہونا چاہیے. میں نے کہا مجھے تو اتنا نہیں پتا کیا. تو کافی لوگوں نے مشورہ دیا. تو پھر ایک ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ تسلیمیات ہونا چاہیے. تو میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے معاشیات ہو، معاش کی باتیں ہوں تو معاشیات، اسلام کی بات ہوں تو اسلامیات. تو تسلیم کی باتیں ہیں تو تسلیمیات نام رکھ دیتے. تو یوں بس وہ ایک نام بن گیا. اور ماشاءاللہ یہاں اب ہر جمعرات کو محفل سجتی ہے ماشاءاللہ. یہیں نیچے آپ نے دیکھا وہ پورا ہال ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بر صغیر پاک و ہند میں، بلکہ پورے عرب میں اگر آپ دیکھیں، انگریز کے آنے سے پہلے کوئی نفسیاتی ہاسپٹل نہیں تھا. یہ بزرگوں کی خانقاہیں تھیں جہاں لوگ آتے تھے، کتھارسس ہوتا تھا، وہ ان کی بات سنتے تھے، آخر میں کوئی تسبیح بتا دیتے تھے کہ بیٹا پڑھ لو، سکون مل جاتا تھا انہیں. آج جو نفسیاتی ہاسپٹلز میں کیا ہوتا ہے، وہ آپ کی بات سنتے ہیں، آخر میں میڈیسن لکھ دیتے ہیں کہ یہ کھا لو. تو یہی لوگوں کے لیے ایک ان کتھارسس کا ذریعہ ہے، ایک روحانی سکون کا ذریعہ ہے. اور آگے حافظ صاحب جس طرف دنیا چل پڑی ہے نا، یہ میٹاورس، یہ ویب 3، اے آئی، یہ 5G کا جو دور ہے، تو یہاں ہو سکتا ہے کہ آرٹیفیشل جو اے آئی ہے اس میں ایموشنل بھی چیزیں، ایموشن بھی اس میں شامل ہو جائیں. دنیا کی چیزوں کو تو ہو سکتا ہے ہم سارا ایکسپلور کر لیں، لیکن اندر کی دنیا، من کی دنیا اور سکون قلب، وہ صرف اللہ کے ذکر میں اللہ نے اپنے پاس رکھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ محافل ہیں کہ جہاں ذکر اللہ ہوتا ہے، ذکر رسول ہوتا ہے، جہاں لوگ بیٹھ کر ایک قلبی سکون اور اطمینان حاصل کرتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کو اطمینان اللہ ہی کے ذکر سے. اور نیازی صاحب کے خوبصورت اشعار کہ جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں. واہ واہ واہ. اور وقت کی قید نہیں ہیں یہ کرم کی باتیں. واہ. وقت کی قید نہیں ہیں یہ کرم کی باتیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اور گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے. واہ واہ واہ. گنبد خضرا آمین. خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں. واہ. اور جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ، واہ، ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں. واہ 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 واہ. جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے.